لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو چکے ہو۔ یعنی کوئی ہلکا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آئے اور قرآن و سنت کو فالو کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد جب چاہا آپ نے قرآن و سنت کا مذاق بھی اڑا دیا۔ اور اکثر جو پڑھا لکھا طبقہ ہے نا، انہیں تو ریلیجن کوئی یعنی ایک ڈوگما لے کے ڈیلوژن کے طور پہ وہ چل رہے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کبھی زکوٰۃ کے بارے میں بول دیا یہ جگہ ٹیکس ہے، اللہ نے لگا دیا ہمارے پہ، ٹھیک ہے، ٹیکس تو ہے اور ایک شرعی پینلٹی بھی ہے مال جوڑنے کے اگینسٹ، لیکن یہ ظلم پہ مبنی نہیں ہے۔ جگہ ٹیکس جو مشہور ہے وہ تو ہے کہ ظلم پہ مبنی، یہ اللہ کا رول ہے۔ اس قسم کے جملے بولنا جن میں شریعت کی یعنی مذاق اڑایا جا رہا ہو، یہ صراحتاً کفریہ جملے بولنا اسلام سے انسان کو نکال دیتا ہے۔ البتہ اگر کوئی انجانے میں کوئی بات کر دے اور اس کی اس طرف توجہ نہ ہو اور اس کی توجہ دلائی جائے، وہ معاملہ ایک الگ ہے، لیکن ایک پوری انٹینشن کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کرنا، بلکہ اردو زبان میں تو کئی ایک محاورے بولے جاتے ہیں، جی میری آنتیں قل واللہ پڑھ رہی ہیں، مطلب یہ اب وہ یعنی کوئی بھوکا ہے نا تو وہ اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کرتا ہے، پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا، پیٹ پوجا۔ اب پیٹ میں کوئی چیز ڈالنا یہ اس کی کوئی پوجا تو نہیں ہے، ورشپ تو نہیں ہے، اور اس کو یہ بولنا یہ پوجا ہے، تو یہ کلمات کفر ہے۔ اب یہ وہ چیزیں جو ہماری اردو لنگوسٹک کے اندر ایک محاورتاً چیزیں داخل ہو چکی ہوئی ہیں اور عام زندگی کا حصہ بن چکی ہوئی ہیں، اور لوگ عموماً بولتے ہیں۔ جیسے ہی آپ یہ کسی سے سنیں، چھوٹے سے بڑے سے، آپ کا کام ہے کہ فوراً سوچ کے اسے ٹوک دیں کہ یار یہ تم کیا بات کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ تو اس معاملے میں اتنا سینسٹیو ہے کہ بخاری مسلم حدیث ہے کہ زمانے کو گالی مت دو، زمانہ میں ہوں، حالانکہ زمانہ تو اللہ کی ایک مخلوق ہے نا، یعنی اس کو ڈرائیو کرنے والا میں ہوں۔ آپ موسم کے اوپر بھی ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ آج ٹھنڈ ہے، آج گرمی ہے، یہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن جب اس سے آگے بڑھتے ہیں نا، آپ اس پہ کرٹیسزم شروع کر دیتے ہیں، کیا مصیبت کی تو بارش آ گئی، میں تو جانا سی، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ڈسیزن کی وجہ سے آئی ہے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے اسی میں بہتری ہو آپ کے لیے، نہ بھی ہو تب بھی اللہ کے فیصلوں کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ تو کوشش کریں کہ موسم کے اعتبار سے بس اتنا ہی تبصرہ کریں کہ جس میں آپ شریعت کی لمٹ کو کراس نہ کریں۔ بعض کو جینوئن ضرورت پڑ جاتی ہے، جس طرح اب ٹھنڈ ہے، ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی بڑا خطرناک موسم ہے، آپ نے موٹر بائک پہ بیٹھنا ہے، ماسک یوز کریں، ہیلمٹ یوز کریں، کھانسی لگ سکتی ہے، اور آپ جوشاندہ استعمال کریں، شہد پئیں، یہ تو ٹھیک ہے، آپ کے سارے پریکاشنز ہیں اس حوالے سے۔ لیکن ہم اگر اس موسم کا گیلا کرنا شروع کر دیں گے کہ یہ کیوں آ گیا، تو یہ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اس کے فیصلوں کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ آ گیا، آپ نے اس کے اندر پرفارم کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا، ایون تکلیف کے دوران بھی۔ تکلیف تو انسان کو ہوتی ہے، ظاہر ہے، بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا بیٹا جب فوت ہوا ابراہیم، تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا یہ شفقت اور رحمت ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ دل غمگین ہے، آنکھیں اشک بار ہے، لیکن ہم یہی کہیں گے جو اللہ کی مرضی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن وہ تکلیف کو ایکسپریس کرنے کا ذریعہ اللہ نے اپنی جگہ بنایا ہوا ہے، لیکن آپ نے ان چیزوں کو ٹھٹا اور مذاق نہیں بنانا، دین کو نہیں بنانا۔ اور بڑے ٹاپکس ہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن دین اور اس سے متعلقہ چیزوں کے بارے میں نہیں کرنا، اور نہ اپنے سامنے ہونے دینا ہے۔ اور اگر کمزور ہے تو آپ کے سامنے ہو رہا ہے، آپ نے وہاں سے اٹھ جانا ہے کہ بھئی میں اس مجلس کا حصہ نہیں بنوں گا جس میں اس طریقے سے ڈسکشن ہو رہی ہے، جس میں قرآن و سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں پنجابی زبان میں ایک محاورتاً جو جملہ بولا جاتا ہے، یہ کلمات کفر ہے، اے جہاں میٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، یہ آخرت کا انکار ہے اس میں، دبے الفاظ میں، یعنی یہ اس جہان کی جو نعمتیں ہیں وہ میٹھی ہیں اور
آخرت کس نے دیکھی ہے؟ یعنی مراد یہ کہ پتہ نہیں ہونی ہے نہیں ہونی، جنت ہے یا نہیں، جہنم ہے یا نہیں۔ اب اس طرح کی گفتگو کرنا جس میں آپ آخرت کے وعدوں کے اعتبار سے شک کے اندر مبتلا ہو گئے، یہ کلمات کفر ہے۔ اسی طریقے سے کئی ایک گانے ایسے عشق مجازی کے اندر بنائے جاتے ہیں جس میں آپ جو پروٹوکول خدا کا تھا، گاڈ کا تھا، الہ کا تھا، وہ آپ اپنے محبوب کو دینا شروع کر دیتے ہیں۔ میں تیرے سامنے ہوتا تو سجدہ کر دیتا تجھے، اس قسم کے۔ مجھے تو چونکہ گانے آتے نہیں، آپ میں سے کئی لوگوں کو شاید کچھ شعر یاد بھی ہوں، وہ آپ کبھی غور کریں گے نا تو وہ آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یار یہ تو بڑا عجیب سا جملہ، یہ تو بیچ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ نے تختہ مشق بنا دی ہے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے۔ کئی ایک کفریہ گانے ہیں جو مطلب انڈین فلموں کے اندر ہوتے ہیں، ہمارے لوگ بھی گنگنا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یعنی وہ محبوب کی عبادت کا ذکر اس میں کر رہے ہوتے ہیں، اس کو سجدہ کرنے کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور نماز عشق کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور نماز عشق بھی اللہ کی نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنے محبوب کی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں نہیں جی یہ بھی ادھر ہی لے جاتا ہے، ادھر نہیں لے کے جاتا بھائی۔ کسی صحابی نے، کسی پیغمبر نے عشق مجازی نہیں کیا، جان ضرور چھڑائی ہے عشق مجازی سے حضرت یوسف علیہ السلام نے، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ جس میں ایک عورت نے مرد کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ مرد عورتوں کو بہکاتے ہیں، اس طرح کا کوئی واقعہ قرآن میں نہیں آیا ہوا۔ قرآن میں ایک بڑا ایکسٹرا آرڈنری واقعہ آیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے کیس میں، جس میں ایک عورت نے مرد کو بہکانے کی کوشش کی۔ یہ بھی بڑی حکمت آئی ہے۔ میں اگلے دن اس کے اوپر بھی سورہ یوسف پڑھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ حالانکہ دوسرے والے واقعات تو زیادہ ہوتے ہیں، یہ واقعہ اللہ نے اسپیشلی ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ معاشرے کی بہتری اس وقت ہوگی جب مرد کی تربیت پہلے ہوگی، عورت تو اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ مرد کو پہلے خود کریکٹر والا ہونا ہوگا، تب وہ اپنی عورتوں کو، خواہ وہ بیٹیاں ہوں، خواہ اس کی بیوی ہو، خواہ بہن ہو جو اس کے انڈر آتی ہو، اس تک بات اسی وقت کر سکتا ہے جب اپنا کریکٹر ہے اس کا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی اس واقعے کو بھی ذکر کیا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں سیدھا سیدھا فتویٰ، لوگ تو کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے جی، لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں جی اس طرح کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ بھائی جن باتوں سے کافر ہوتا ہے اس سے تو ہو جاتا ہے۔ آپ قرآن کا مذاق اڑا دیں، روزوں کا مذاق اڑا دیں، زکوٰۃ کا مذاق اڑا دیں، حج کا مذاق اڑا دیں، کعبہ شریف کا مذاق اڑا دیں، دین کی کسی فرض رکن کا مذاق اڑا دیں، فرشتوں کا مذاق اڑا دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے تو اب یہ اڑاتے تھے، وہ کافر کہتے تھے نا کہ وہ جب قرآن میں نازل ہوا نا کہ دوزخ کے اوپر 19 فرشتے ہیں، تو وہ ایک عرب کا سردار تھا، اس نے کہا اتنے تو میں سنبھال لوں گا، باقی تسی دیکھ لینا۔ فرشتہ تو ایک بھی ہو بہت ہے، فرشتے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو ایک سمجھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا جب امر کسی کے اوپر جاری ہو جائے تو نہ اس کا ہاتھ اٹھ سکتا ہے، نہ وہ چل سکتا ہے، نہ وہ دیکھ سکتا ہے۔ یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ کسی کو طاقت دی ہوئی ہے اور برداشت کیا ہوا ہے اپنی نافرمانیوں کے باوجود۔ تو یہاں پہ واضح فتویٰ آیا کہ مت بہانے بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، بے شک تم کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم تم میں سے کسی ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں جس کے اندر کوئی حق قبول کرنے کی کوئی رتی بھی موجود ہے، یا وہ اپنے ان جرائم کے اوپر شرمندہ ہے اور اس کی معافی ہو بھی جائے، نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، تو ایک گروہ تو ایسا ہے جسے ہم عذاب دیں گے اس لیے کہ وہ اصلی مجرم ہے، اور اس سے مراد ان کے بڑے ہوتے ہیں جو پیشوا ہوتے ہیں، جنہیں سب کچھ پتا ہوتا ہے اس کے باوجود اس طرح کی غلط حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جو فالوورز ہیں اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، ان کے چانس ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، ان کے معاملات آگے کے سدھار دے، لیکن جو کفر کے پیشوا ہوتے ہیں نا، ان کو معافی کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ اکثر آپ دیکھیں گے بعض فالوورز جو اپنے بڑوں کے پیچھے مارنے مرنے کے اوپر اتر آتے ہیں، ایک وقت آتا ہے انہیں ہدایت مل جاتی ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر
ایک بڑے لیڈر کے فالوور کو ہدایت مل گئی ہے تو لیڈر کو تو پہلے ملے, وہ تو اس کا بڑا ہے, اس سے زیادہ سمجھدار ہے. اگر ایک چھوٹے کو بات سمجھ آ گئی ہے تو اسے کیوں نہیں آ رہی؟ سوچنے والی بات ہے نا. وہ اس لیے نہیں آتی کہ وہ یہ دوسری کیٹیگری میں فال کرتے ہیں کہ یہ اصل مجرم ہے. جب اصل مجرم ہے, اور وہ اصل مجرم اس لیے ہے کہ جو فالوور ہے نا وہ بیچارہ انجانے میں دھوکے کی وجہ سے غلطی پہ چل رہا ہے, لیکن بڑے کو تو سب کچھ پتا ہے کہ کیا کچھ لکھا ہے قرآن و سنت میں, اس کے باوجود وہ اس کو مولڈ کر کے اپنے اعتبار سے بیان کر کے پیش کرتا ہے, اور کتنی اسے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے. مشکات کی شرح لکھی مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے, اور جب قبروں سے متعلق احادیث آئیں کہ قبروں پہ عمارتیں نہیں بنانی, قبروں کو پکا نہیں کرنا, یہ ساری چیزیں, تو اس سے پہلے انہوں نے کئی صفحے کالے کیے صرف اس بات کے لیے کہ کوئی یہ احادیث پڑھ کے ہمارے مزارات کے خلاف نہ ہو جائے. اور وہ جو باتیں کی اس میں انہوں نے پہلے ہی ایسے دھوکوں میں مبتلا کر دیا کہ یہ تو کافروں کی قبروں کا ذکر ہو رہا ہے, یہ مزارات اس میں نہیں آتے, یہ نہیں ہوتے, وہ نہیں ہوتے, اور اس طرح کر کے اتنا معاملے کو ایمبیگوس کیا تاکہ وہ کوئی حدیث پڑھے بھی. یہ لوگ اکثر کہتے ہیں ایڈ علماء نے نہیں حدیث پڑھی ہوئی, آیت وہ پڑھی ہوئی ہیں, لیکن انہوں نے اس لیے نہیں پڑھی کہ اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرنا ہے, بلکہ وہ اس لیے پڑھی ہیں کہ ان کا جواب دینے کی کوشش کریں. صحیح بخاری بریلویوں نے چھاپی ہے, شبیر بردرز نے, صفوں کے صفحے کالے کر دیے پہلی جلد کے اندر سٹارٹ میں, جس میں انہوں نے فقہ حنفی کے فضائل اور پوری دنیا میں ہم ہی ہم ہیں, اور یہ کر کے تاکہ اگر بخاری شریف کوئی کھولے اور اسے پتا چلے کہ یار اے مسئلہ بھی فراڈ, اے بھی فراڈ, اے بھی فراڈ, اے بھی فراڈ, تو یعنی وہ شروع کے صفحے لکھ کے خود اعلان کر رہے ہیں کہ آگے جو اوریجنل دین شروع ہونے والا ہے نا, یہ جو ہم مقدمہ اس لیے لکھ رہے ہیں کہ وہ بالکل ہم بالکل اس سے الٹ چل رہے ہیں. ویسے تو کتابوں کے مقدمے جب لکھے جاتے ہیں نا تو ان میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اب جو میں کتاب لکھنے جا رہا ہوں اس میں یہ چیزیں آئیں گی, آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کہیں غلط تو نہیں کر رہے, اپنے آپ کو اس کتاب کے مطابق درست کر لینا ہے. لیکن یہ کون سی کتابیں ہیں جن کے مقدمے یہ لکھتے ہیں یہ بتانے کے لیے جو آ رہا ہے اس کو آپ نے نہیں ماننا. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مقدمہ یہ لکھا ہوگا کہ اللہ سے بھی مانگنا ہے, دوسروں سے بھی مانگنا ہے, کیونکہ بات نہیں ماننی. تو یہ ہے اصل مجرم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے تو عذاب پکا.